اس روئے زمین پر تنہا ایک شخص کی مثال بنتی ہے، وہ صرف اس روئے زمین پر اللہ کے علم رکھنے والے، اللہ کی صفات کو جاننے والے، اللہ کی معرفت کو جاننے والے، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، علم دین حاصل کرنے والے علماء ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ابھی ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ایک طرف ہم ہیں، دوسرے طرف اللہ ہے، اللہ کا کیا حکم ہے ہم نہیں جانتے، بیچ میں ہمارے اور آپ کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے احکامات کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ فرائض کو سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف علماء ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی سے ان علماء کو نکال دیجئے اور سوچئے کہ ہم خود اچھا بن کے دکھائیں گے، ہم خود اچھا کر کے دکھائیں گے اور خود ہم کامیاب ہو کے دکھائیں گے، تو آپ ہر موقع پر ان علماء کے محتاج ہو جائیں گے۔ آپ نکاح صحیح طور پر نہیں کرا سکتے، آپ جنازے کی نماز صحیح طور پر نہیں پڑھا سکتے، آپ مسجد میں نماز صحیح طور پر نہیں کرا سکتے، آپ عیدگاہ میں جائیں گے، آپ دو گانا جو نفل واجب ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اب بتائیے، ہر قدم پر ایک عام انسان، ایک عام مسلمان علم والوں کا محتاج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو میں نے شروع میں تلاوت فرمائی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا مظہر کیا ہوگا کہ حقیقت میں تم اللہ سے ڈر رہے ہو تو اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑو۔ ابھی جمعرات کے دن جامعہ صدیقیہ ڈگروا میں جمعیت علماء ہند کی میٹنگ ہوئی، ان میں چند بنیادی باتیں بتائی گئیں۔ ان میں سے ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں علم دین اور مکتب کو قائم کرنے کا ایک ماحول پیدا کریں، اور اس کے لیے خود مسجد کے ذمہ داران کو اس کا مکلف بنایا، اور تمام ذمہ داران کو اس کا مکلف بنایا کہ جو مسجد کے سیکریٹری ہو، ممبران ہو، اس کی ایک فہرست بنے، اور پورا لسٹ جو مسجد کے ذمہ دار ان سب کا نام ہو، ان سب کے نام کے آگے ان کے نمبرات ہوں، اور یہ پوری کی پوری فہرست جمعیت علماء کے دفتر میں، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں علاقے کے ان تک پہنچائے، ان کے ذریعے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے فلاں گاؤں میں فلاں مسجد ہے، اس کے یہ ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی حکم، اگر جمعیت کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے تو اس پیغام کو بآسانی ان کے ذریعے سے گھر گھر تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور ابھی کا دور بڑا سنگین دور ہے، بڑے بیداری کی ضرورت ہے، اور ان میں ہمیں دو طرح سے گائیڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی علمی بیداری، اپنی علمی شعور کو پیدا کریں۔ دوسری چیز اسباب کے درجے میں جو آج ہمارا کنیکشن ہے سرکار سے، جیسے راشن کارڈ ہے، کوئی بھی آدھار کارڈ ہے، جو سرکاری پروف ہے، ڈیٹیل ہمارے پاس ہمارے ذمہ ہے، تو ان سب کو ہم اچھے اور اس کو درست کر لیں، اور ہر جگہ ہم سب کا نام ایک ہو، ہر جگہ ہم سب کا کیا کہتے ہیں کہ پتہ ایک ہو، پتا کا نام ایک ہو، جو بھی ہمارے پاس پروف ہیں یہ سب پروف ہمارے کلیئر ہو، تاکہ اور مسجد کے سلسلے میں ذمہ داروں کو ایک چیز پہ اور گائیڈ کیا گیا کہ مسجد کو جو زمین ہے، اس زمین کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ آج دوسری جگہ پر سروے ہو رہا ہے، وہاں پر جہاں پر بھی مسجد کے زمین کے رجسٹریشن نہیں ہے، تالا لگ رہا ہے، اگرچہ 400 بچے مدرسے میں اس پر بھی تالا لگ رہا ہے، مسجد ہے اس پر بھی تالا لگ رہا ہے۔ خاص طور سے متنبہ کیا گیا کہ جو روڈ سائڈ مسجدیں ہیں ان کے ذمہ دار متحرک ہوں، اور جو زمین دیا گیا ہے مسجد کو، اس زمین کی جو کاغذات ہیں اس کو صاف کریں، واضح کریں، تاکہ خدا نخواستہ اگر ہماری بدقسمتی سے اگلا موقع اگر ایسا آ جائے کہ اگر کسی ظالم کے ہاتھ میں حکومت چلی جائے تو پھر ہماری مسجد خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارے مدارس خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اور ابھی میں آپ کو بتا دیا کہ ہمارے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان تنہا واسطہ علم دین سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے، آپ کی مسجد آباد ہوں گی تو یہ محفوظ ہوں گے، آپ کے مدارس آباد ہوں گے تب آپ کی نسلوں کو علماء ملے گا، حفاظ ملیں گے، عالم ملیں گے، تب مسائل بتانے والے ملیں گے، یہ جب بتانے والے ملیں گے کہ بھائی آپ کون سا کام آپ کو کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، کس طرح سے آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے ہمارے مدارس بند ہو جائیں گے، ہمیں نہ حافظ ملیں گے نہ عالم ملیں گے۔ یہی حال آج ہمارے اوپر خطرات اتنے ہیں، اگر ہم اب بھی بیدار نہیں ہوئے، تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ لاہور ہے، بخارا، سمرقند، بغداد، یہ سب زمینیں ایسی تھیں جس میں ہزاروں سینکڑوں علماء تھے، اور آج کے موجودہ دور کے جو چوٹی کے علماء ہیں ان سب میں اگر جامع علماء کے علاقہ اگر کہا جاتا ہے، وہ بغداد کو کہا جاتا ہے، کوفہ کو کہا جاتا ہے۔ آج وہاں پر علم والے نظر نہیں آتے ہیں، آج وہاں پر داڑھی والے نظر نہیں آتے ہیں، آج وہاں پر طرح طرح کی پابندیاں ہیں، کوئی کھلم کھلا عبادت نہیں کر سکتا، کوئی کھلم کھلا قرآن نہیں پڑھ سکتا، سکھا نہیں سکتا۔ آج ہر طرح سے
ایک وہ دور تھا جب وہاں کی کتب خانوں کو جلایا گیا تھا تو دریاؤں کے پانی سیاہ ہو گئے تھے اس کتابوں کی سیاہی سے. سوچئے کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا. ہمارے علاقے میں ایسا کوئی ذخیرہ بھی نہیں ہے. سوچئے ذرا سی سختی سے ہمارا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بیداری کی توفیق نصیب فرمائے اور خود کو بیدار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی نسلوں کو فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہماری زندگی یہ امانت ہے ہماری اگلی نسل کی. اگر ہماری اگلی نسل اگر ہم اپنی اگلی نسل کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں تو یاد رکھیے کھا پی کر کے ہر انسان جا رہا ہے. کھا پی کر کے جانور بھی اس دنیا سے جا رہا ہے. میرے آپ کے اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. بس فرق صرف اور صرف ہے کہ آپ اپنی نسل کو علم دین کا ایک شاندار نظام دے کر کے جائیں اور ایسی زندگی دے کر کے جائیں جب آپ قبروں میں ہو تو ان کا ایک ایک حرکت سے آپ کو سکون ملے. اور جب آپ قبر کے اندر آپ کو کسی نیک عمل کی ضرورت ہو تو آپ کی نسل کا بچہ, آپ کے خاندان کا کوئی بچہ جب قرآن پڑھے تو اس کی برکت سے آپ کے قبر کا عذاب ہلکا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی آخرت کی خاص طور سے فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس سے بھی زیادہ اپنی نسلوں کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کی نسلوں کو آباد رکھے تا قیامت اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.